میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ میں نے اپنے 6 سال کے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ کی میجورٹی ہے یا کینڈیڈیٹس جو شارٹن کر رہے ہیں خاص طور پہ، ان کا جو وتیرہ ہے یا تیاری کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب ان کو لگتا ہے نا کہ ٹیسٹ سر پہ آنے لگا ہے یا ٹیسٹ آ رہا ہے یا اس کی ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے یا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اکیڈمیز کو یا انسٹرکٹرز کو یا جو ٹیچرز ہیں شارٹن کے، ان کی طرف رجوع کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تیاری کروائیں، ہماری تیاری نہیں ہے، ہم تیاری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہ پریشان بھی رہتے ہیں، ان کو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اور جو ریشو ہے پاس ہونے کی وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے وہ پراپر ٹائم نہیں دیا ہوتا جو دینا چاہیے شارٹن کو۔ تو میرا ان سب کے لیے مشورہ یہ ہے، بیسیکلی جو کامیابی ہوتی ہے کسی بھی ہم وے میں اس کو دیکھیں کامیابی کو، تو یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہے اور مسلسل جدوجہد کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے بیسیکلی جو ہمیں ملتا ہے کامیابی کی صورت میں۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹس کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ڈیٹ اناؤنس ہونی ہے تو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے تیاری، یا اگر ڈیٹ پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والی ہے تو ہی ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر سوری ٹو سے کہ آپ کو کامیابی کا وہ چیز جو ہے نا آپ کو مزہ نہیں آئے تو نتیجتاً پھر ان کو جو کامیابی کی صورت میں ایک خوشی ملتی ہے وہ ایک دیدنی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ ایک مسلسل جدوجہد کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو وہ پرابلم، وہ پریشانی، وہ سٹریس کا شکار ہونا نہ آپ کا مقدر بنے، جو جس طرح آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ سر پہ آنا ہے تو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ جب وہ ٹیسٹ، ایک تو وہ ٹیسٹ ٹائم ٹو ٹائم ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے اکیڈمیز کا رجوع کرتے ہیں جس کے لیے ان کو پریشانی کا ان کے لیے سبب بنتا ہے، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہی گزرتا ہے وہ اپنی اکیڈمی کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور سکون سے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹوٹلی ان کا جو طریقہ کار ہے غلط ہے۔ آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی اس کا دوسرا طریقہ نہیں ہے، کوئی میتھڈ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی ملے۔ آپ کو کامیابی تبھی ملے گی جب آپ کے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ دیکھیں، دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ وہ ناانصافی تو کر سکتی ہی نہیں ہے نا، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ جو ایک بندہ جو مسلسل محنت کر رہا ہے اور وہ 1 سال سے مسلسل کام کر رہا ہے، اکیڈمی جا رہا ہے روزانہ ڈیلی بیسس پہ روٹین میں اور محنت کر رہا ہے، اور ایک بندہ جس کو ٹیسٹ کا پتہ چلا اور اس نے اکیڈمی آ کے بیٹھنا سٹارٹ کیا اور ٹیسٹ کی پریپریشن سٹارٹ کی، تو وہ بندے کو کیسے اللہ تعالیٰ اس بندے سے آگے جا کے کھڑا کر سکتا ہے جو ایک مسلسل محنت کر رہا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک تو کام کریں اور مسلسل کام کریں، ہمت نہ ہاریں۔ یہاں پہ ایک پکچر دیکھیں، آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گی اس پکچر کو دیکھ کے کہ اگر آپ ہارنے سے انکار کر دیتے ہیں نا تو دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہرا پائے۔ یہ آپ کی اپنی ذات ہے جو آپ کو ہرا سکتی ہے، اور وہ بیسیکلی آپ کی ہمت ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ ہمت ہارتے ہیں آپ ڈیفینیٹلی آپ وہاں پہ ہار جاتے ہیں۔ تو میرا آپ کے لیے ان دی اینڈ یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک مسلسل جدوجہد کے ساتھ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر ہم شارٹ ہینڈ کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو شارٹ ہینڈ کے لیے آپ مسلسل جدوجہد کریں، مسلسل آپ اکیڈمی میں جائیں، اس کی تیاری کریں، پریپریشن کریں۔ جس طرح ابھی کنسیز کا خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، تو آپ اس سیلاب میں اس سیلاب سے کیسے مستفید ہونا ہے، یہ آپ کی ڈیفینیٹلی یا پکی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے مسلسل محنت تو آپ کو یہ کامیابی کا مزہ جو ہے نا وہ کسی صورت نہیں مل سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔